مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ کو تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق. تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا. تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کتنا کچھ تو سائیں پار چاہیں دیکھ رہے ہیں، سالوں گزر گئے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا. واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک، یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا ہے. میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا. میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا. ویسے ہی بائی دا وے تو سامنے ایک بزرگ کا قول آ گیا. وہ کہنے لگے یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہیں. اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے. بندے بندوں کے محتاج. اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. بندے او ہو میرا تو رو رو کے برا حال ہو گیا. اور میں نے کہا تو کیا سوچنے لگ گیا تھا؟ تو کچھ ہے، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اتباس یار نے نظر جو کیتی اتباس واسفی ہوئی. وہ پتہ سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، یہ پردہ چپایا ہی چلو پلا ہو سی. الجھے نہیں، لوگ الجھا دیں گے آپ کو. چھوٹی سی بات کریں گے آپ الجھ نہیں، آپ کہیں گے اوہ میری وجہ سے چل رہا. تیری وجہ سے کچھ بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں تیری وجہ سے چل رہا. بڑے بڑے تھے جو قبروں میں لیٹ گئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. کہاں میرے بھائی کسی کی وجہ سے نہیں، یہ نظام میرے رب کا ہے اور میرے مالک کی قدرت سے چل رہا ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے. اس لیے الجھے نہیں. آپ کو لوگ الجھائیں گے، کہیں گے کب تک جی آپ تو فلانا تو بس ایسے ہوگا. نہ الجھے نہیں، کبھی نہیں الجھے. سنیں، ہمارے ارد گرد کے حلقہ یا احباب کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ داتا گنج بخش علی اجویل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص طواف کعبہ کر رہا تھا. بڑے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا. تو وہاں نا اپنی طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مطلب خزانے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں. ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو مطلب جو نظروں سے ہٹتے نہیں تو بندہ ان کے لیے دعا کرتا ہی رہتا ہے، لیکن زیادہ نہیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، کم لوگ ہوتے ہیں. آج ہم جاتے ہیں بڑا مشکل سے سفر کر کے حرم شریف میں، لیکن بڑی آسانیاں، جہاز کا سفر ہے، بہت ساری آسانیاں. تو ایک بندہ 6 ماہ سال پیدل اس نے سفر کیا اور حرم شریف پہنچا. وہاں اس نے دعائیں مانگنی. اب اسے کوئی اور یاد آتا ہے؟ وہ تو بھائی خرچ ہو گیا، اس کا تو وجود تھکن سے چور ہو گیا. لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ حج کرنے گیا، جتنی بار بھی دیکھا نا کعبے کا طواف کر رہا ہے، غلاف پکڑا ہے، اور کیا پتہ کیا آ رہا ہے؟ یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کی اصلاح کر دے، یا اللہ میرے دوستوں پہ فضل فرما دے، یا اللہ جو میرے ارد گرد رہنے والے ہیں انہیں اپنا قرب دے دے، ان کا رستہ آسان کر دے. وہ کہتے ایک درویش سے نہ ہی رہا گیا. اس نے کہا خدا کے بندے کچھ اپنے لیے بھی مانگ، جتنی دفعہ تجھے دیکھا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میرے دوست ٹھیک کر دے، میرے دوست ٹھیک کر دے. وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ بھی میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں. اس نے کہا اپنے لیے کس طرح مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا وہ ٹھیک رہیں گے نا تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا. جب چاروں جانب سے مشورہ ہی خیر کا ملے گا تو میں کیسے بگڑوں گا؟ جب وہ سارے مجھے اچھی رائے دیں گے اور اچھی طرف ہی قائل کریں گے تو کیسے کام خراب ہوگا؟ تو میں بالواسطہ اپنے لیے ہی اللہ سے سوال کر رہا ہوں کہ یا اللہ انہیں سوار دے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے.